رسول الله أشهد أن محمد 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 رسول الله في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، خطبے کے شروع کرنے سے پہلے ایک چیز کی طرف نشاندہی کر دینا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ ثواب کس کام پر ملتا ہے، کیا مسجد میں اذان سے پہلے آنے پر سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے، یا نماز کے پڑھنے پر، یا امام کے خطبے کے سننے پر؟ تو ائمہ اکرام نے یا اذان کے جواب دینے پر، بہت ساری چیزیں جمعہ کے دن ہوتی ہیں، مگر عمومی طور پر جیسے کہ علماء اکرام نے ذکر کیا ہے کہ جمعہ کے دن سب سے زیادہ ثواب اگر کسی چیز پر ایک حاضرین جمعہ کو دیا جاتا ہے وہ امام کے خطبے کے سننے پر ہے۔ نماز سے زیادہ، وقت کے پہلے آنے سے زیادہ، یا دیگر تمام چیزوں میں جمعہ کے دن سب سے زیادہ ثواب امام کے خطبے پر سننے پر ملتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے حضرات جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اذان چل رہی ہوتی ہے تو آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس مقصد سے کھڑے ہوتے ہیں؟ تاکہ اذان کا جواب دیں اور اذان کے بعد کی دعا پڑھیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ختم ہو جاتی ہے، امام ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کرتا ہے، اس وقت وہ نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ تو جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں امام کا خطبہ چلا جاتا ہے۔ تو ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی مسجد میں داخل ہو،
اذان چل رہی ہو تو کیا وہ نماز پڑھے گا یا انتظار کرے گا؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ اذان کے جواب دینے سے یا اذان کے بعد کی دعا پڑھنے سے امام کا خطبہ سننا زیادہ افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی محبت کو عام کر دیتا ہے، ان کی محبت کو اللہ دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ پوری دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا تو جیسے ہی ہماری روحیں اللہ کے سامنے اکٹھا ہوئی تو اللہ نے اسی عالم ارواح میں ہم سے ایک عہد و پیمان لیا تھا۔ اللہ نے کہا تھا الستو بربکم، اے روحوں تم یہاں سب اکٹھا ہو، کیا تمہارا خالق، کیا تمہارا مالک، کیا تمہارا مدبر اور متصرف میں نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہاں اے ہمارے پروردگار، تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، تو ہی ہمارا خالق بھی ہے، تو ہی مالک بھی ہے، تو ہی مدبر اور متصرف بھی ہے۔ اللہ نے کہا اس پیغام کو یاد رکھنا، لیکن جیسے ہی انسان اس دنیا میں آ جاتا ہے اللہ کے اس پیغام کو بھول جاتا ہے۔ یہ دنیا اسے سرسبز و شاداب نظر آتی ہے، یہاں کی نعمتیں اسے بھا جاتی ہیں، اسے کھانا بھا جاتا ہے، اس کا لباس، اس کا لائف سٹائل اسے اس قدر بھا جاتا ہے کہ وہ مقصد جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کو پیدا کرنے سے پہلے اس سے لیا تھا، اس مقصد کو بھول جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی مقصد کو یاد دلانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اللہ نے آسمان سے کتابیں نازل کی، اسی مقصد کو یاد دلانے کے لیے اس جمعہ کے دن ہم ایک ساتھ آپس میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، لہذا دنیا میں آنے کے بعد دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا، یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور اسی طرح شیطان جو خود ایک دھوکا ہے یہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ بہت سارے نیک لوگ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی اپنے مقصدوں کو بھولتے نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، آج نہ کل ختم ہونی ہے، ہر کسی کو مرنا ہے، موت آنی ہے اور دنیا جانی ہے، تو ایسے لوگ اپنے مقصد کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر کوئی انسان ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے اور اللہ کو اس کا عمل پسند آ جاتا ہے، تو اللہ ساتوں آسمان میں حضرت جبرائیل کو پکار کر کہتا ہے اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ لہذا حضرت جبرائیل اس کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل اپنے بعد والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں بندہ ایسا نیک ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، میں کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ لہذا آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی محبت کو آسمان سے نازل کرتا ہے اور لوگوں کی دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے نزدیک ہوتے ہیں۔ انہیں جو ستاتا ہے، انہیں جو پریشان کرتا ہے، ان کے تعلق سے جو آدمی اپنی زبانوں کو، اپنے دلوں کو گندا کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، نہ ان دشمنوں سے انہیں ڈر ہے، نہ انہیں اپنی موت سے ڈر ہے، نہ دنیا کی کسی چیز سے، نہ اللہ کے عذاب سے انہیں ڈر ہے، بلکہ اللہ نے ان کو یہ اطمینان دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی سرخرو کرے گا، اور اگرچہ برا کہنے والے برا کہیں گے مگر ان کی برائی ان تک کبھی نہیں پہنچے گی۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کے اندر کہا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنت له بالحرب، کہ اللہ کے کچھ پیارے، اللہ کے کچھ اولیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آدمی ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے گویا اللہ خود ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ جس نے اللہ کے پیاروں کے ساتھ دشمنی کی،
جس نے مقدس ہستیوں کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کیا، اللہ ان لوگوں کو ہٹا دیتا ہے اور ایسے دشمنوں کے مقابلے میں خود اللہ اتار دیتا ہے، خود اللہ تعالیٰ اتر جاتا ہے۔ جیسے جنگ کے میدان میں آپ دشمن کے ساتھ جیسے ڈیل کرتے ہیں، اللہ دنیا میں بھی اللہ کے پیاروں کے ساتھ جو لوگ دشمنی کرتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی تعامل کرتا ہے۔ محترم حاضرین، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ بتائیے کہ دنیا آ رہی ہے اور دنیا آتی رہے گی، جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں اور جب تک دنیا ختم نہیں ہوگی، دنیا کے اندر سب سے پیارے لوگ کون گزرے ہیں؟ جو اللہ کے محبوب تھے، جو اللہ کے پیارے تھے، جو اللہ کے قریبی تھے۔ یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر وہ کوئی پاک ہستیاں تھی جن کے چلتے ہوئے تذکرے زمین پر چلتے تھے مگر ان کے تذکرے آسمانوں میں ہوا کرتے تھے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ صحابہ اکرام کی ہستیاں جب تک اس دنیا میں تھی، یہ دنیا کے لیے امن کا باعث تھی۔ دنیا سے اٹھ گئے، اللہ نے ان کے اٹھنے کو دنیا کے لیے فساد کا ذریعہ بنا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابی کہتے کس ہیں؟ موٹی موٹی زبان میں ہم سب جانتے ہیں کہ صحابی کہتے ہیں اس شخص کو جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، آپ سے ملاقات کی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں ہو اور وہ ایمان اللہ کے نبی پر رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو اور اسی ایمان پر اس کی وفات ہو گئی ہو۔ لہذا جس نے آپ کو دیکھا، جس نے آپ سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، وہ بھی ایمان آپ پر رکھتا ہو اور اس کے ساتھ اسی ایمان پر اس کی فوت ہو گئی ہو، تو ایسے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اب جو تعریف میں نے بیان کی، ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اسی تعریف کو ذکر کیا ہے۔ جہاں تک بات کہیں کہ جس انسان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہو، تو آپ کو پتا ہوگا کہ صحابہ میں کچھ صحابہ نابینا تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن انہیں بھی صحابی کہا جاتا ہے۔ بہت سارے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کو دیکھا مگر کبھی آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھے، ان کو بھی صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ پر ایمان لائے مگر آپ کے انتقال کے بعد مرتد ہو گئے اور پھر کبھی انہیں اسلام لانے کی توفیق نہیں ہوئی، تو لہذا جن کی موت کفر پر ہوئی، اگرچہ وہ نبی پر ایمان لائے، اگرچہ انہوں نے نبی کو دیکھا، اس کے بعد بھی ایسے لوگ کبھی صحابی نہیں ہو سکتے۔ جیسے عبداللہ بن اختل ایک شخص کا نام آتا ہے، یہ اسلام لاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن فتح مکہ سے پہلے یہ کافر ہو جاتا ہے اور فتح مکہ کے وقت اس کو قتل کیا جاتا ہے، لہذا موت کفر پر ہوئی، تو یہ کبھی صحابی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ربیعہ، امیہ بن خلف کا بیٹا ربیعہ، یہ بھی مسلمان ہوا تھا مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ کافر ہو گیا اور حضرت عمر کے زمانے میں کفر پر مر گیا، تو اس کو بھی صحابی نہیں کہا جائے گا۔ اب ایک جو بات میں نے کہی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا اور جس نے آپ پر ایمان لایا، تو کیا کوئی اللہ پر ایمان لائے تو وہ آپ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ تھے، یہ اللہ کو مانتے تھے لیکن آپ کو نہیں مانتے تھے، تو لہذا اگر اہل کتاب جو اس وقت کے تھے جو اللہ کو مانتے تھے مگر آپ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو ایسے لوگ بھی صحابہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اور ایک بات صحابہ کے تعلق سے یہ بھی سن لیں کہ بہت سارے لوگ مغالطہ کرتے ہیں کہ صحابہ کی مجلس میں منافقین بھی ہوا کرتے، صحابہ کی مجلس میں منافقین بھی ہوا کرتے، لہذا یہ کہنا کہ سارے صحابہ اچھے تھے، سارے صحابہ جنتی ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ جن کو اللہ کے نبی نے اچھا کہا وہ اچھے ہیں اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کچھ نہ کہا ان کے ایمان کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ منافقین بھی صحابہ کے صف میں تھے۔ یہ بات غلط ہے، کیونکہ جو منافق ہے وہ کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور جو مسلمان نہیں ہے تو ایسا منافق صحابی کیسے ہوا؟ صحابی کی تعریف تو یہ بیان کی گئی کہ جس نے اللہ کے نبی پر مکمل ایمان لایا اور اسی ایمان پر اس کی موت ہوئی۔ محترم حاضرین، اگر صحابہ کی فضیلتیں بیان کرے تو آپ نے اکثر صحابہ کی فضیلتوں کو سنا ہوگا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فضیلتیں صحابہ کی بیان کی۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھی ہیں یہ دشمنوں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں۔
یعنی نماز کے یہ پابند ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ ان کے اخلاص کی گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سارے کام جو کام ہیں, کافروں پر سخت ہونا, مومنوں پر رحم کرنا, نماز کو قائم کرنا, یہ سب کرتے اس لیے ہیں تاکہ اس سے اللہ کا فضل حاصل کریں, اللہ کی خوشنودی حاصل کریں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کا باطن جس طرح پاک و صاف ہے ان کا ظاہر بھی پاک ہے, ان کے پیشانیوں پر سجدے کی آثار ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ, اور یہ ذکر, یہ اوصاف اللہ نے صرف اس قرآن میں نہیں بلکہ تورات میں بھی ان صحابہ کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے. امام سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی تعریف کے لیے اس سے بہتر کیا ہوگا کہ ساتوں آسمان سے خود اللہ جن کی تعریف کرتا ہے, جن کے اخلاص کی ندا اللہ تبارک و لگاتا ہے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے کچھ گتھوں کا ذکر کرتے ہوئے, صحابہ کی جماعتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ, کہ بے شک وہ فقراء, وہ مہاجرین جو غریب و فقیر تھے, جنہیں اپنے گھروں سے, جنہیں اپنے مالوں سے نکال دیا گیا, اور یہ لوگ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے, اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہوئے یہ نکل گئے اور اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. تو لہذا اللہ نے اس آیت میں مہاجرین کا ذکر کیا. اس کی بعد والی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مدینہ کو اپنا گھر بنایا اور اسی طرح ایمان کو اپنا گھر بنایا, دوسرے لوگوں سے پہلے یہ لوگ جو ان کی جانب ہجرت کر کے آتے ہیں انہیں پسند کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, اور جو کچھ انہیں دیتے ہیں ان کے تعلق سے اپنے دل میں ادنا حاجت بھی نہیں رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے طبقے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنا, اور ہم سے پہلے جو ایمان میں سبقت لے گئے اے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف کرنا, اور ان کے اور ہمارے دل میں کسی قسم کا غل, حسد, کینہ اور بغض نہ پیدا کرنا. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ہی ذات رحم کرنے والی اور شفیق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مہاجرین کا ذکر کیا, انصار کا ذکر کیا, اور اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جو صحابہ کے بعد آئیں گے اور صحابہ کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے. حضرت علی بن حسین, جو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, ان کے پاس عراق کے کچھ لوگ آئے, عراق سے کچھ لوگ آئے, آ کر مجلس میں بیٹھ گئے. بیٹھ کر نواسہ رسول کے بیٹے سے ذکر کرتے ہوئے کہنے لگے کہ حضرت ابو بکر ایسے تھے, حضرت عمر ایسے تھے, ان کی برائیاں ذکر کرنے لگے. گویا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا نام لے کر یہ تانا و تشنی کرنے لگے. تو حضرت علی بن حسین نے بڑی آرام سے ان کی گفتگو سنی. جیسی گفتگو ختم ہوئی تو ان سے سوال کرتے ہوئے کہا کیا تم مہاجرین ہو, کیا تم مہاجرین ہو؟ کہا کہ ہم تو مہاجرین نہیں ہیں. پھر سوال کرتے ہوئے کہا کیا تم انصار ہو؟ کہا کہ ہم انصار بھی نہیں ہیں. تو پھر حضرت علی بن حسین کہتے ہیں کہ جب تم نہ مہاجر ہو نہ تم انصار ہو تو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تم ان میں سے بھی نہیں ہو, جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہماری مغفرت کرنا, اور جو ہم سے پہلے صحابہ گزرے ہیں تم ان کی مغفرت کرنا. جب تم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر تانا کسا تو نہ تم مہاجر میں سے ہو, نہ تم انصار میں سے ہو, اور نہ تم ان مومنین میں سے ہو جو صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو یقیناً یہ عظیم مقام و مرتبہ ہے ایسے لوگوں کا جو لوگ مہاجر تھے, جو انصار تھے, یا وہ لوگ جو اپنے سے ما قبل صحابہ اکرام کے تعلق سے اپنی زبانوں کو پاک و صاف رکھتے ہیں. محترم حاضرین, آپ جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی ہستیاں یہ معمولی ہستیاں نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام, جو شان ان کا ذکر کیا ہے یقیناً بہت ہی عظیم ہے. ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ, ان کا ایک غلام تھا, وہ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. حضرت حاتب نے اسے کچھ برا بلا کہا تھا. غلام تھا, دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کیا حاتب جہنم میں جائیں گے؟ آ کر سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حاتب جہنم میں جائیں گے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم نے جھوٹ کہا,
تم نے جھوٹ کہا، خدا کی قسم وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ بدری صحابی ہیں، وہ بیت رضوان میں شریک ہونے والے ہیں، اور اللہ نے بدریوں کے بارے میں اور بیت رضوان میں شریک ہونے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ بدریوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم جو چاہے کرو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، لہذا تمہاری غلطیاں تمہیں جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ اور بیت رضوان کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ اللہ تم سے راضی ہوا اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ تو یقیناً صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بار بار ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اصل میں یہ دعا بھی ہے اور گواہی بھی ہے۔ خود حدیثوں کو ٹٹولیں، حدیثوں کو ٹٹولنے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ صحابہ اکرام کی زندگیاں کیسی برکت والی تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے مغرب کی نماز پڑھا دی تھی، آپ گھر چلے گئے تھے، جب عشاء کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہوئے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام جنہوں نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی تھی وہ ابھی تک بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی تو ہم نے چاہا کہ ہم انتظار کریں گے اور آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر ہی مسجد سے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور مارے خوشی کہ اللہ کے نبی نے کہا تم نے بڑا اچھا کیا۔ اور اللہ کے نبی اکثر آسمان کی طرف اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو اٹھایا کرتے۔ اللہ کے نبی آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اور چہرے کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ النجوم امنۃ للسماء، کہ یہ ستارے آسمان کے لیے امانت ہے، جیسے ہی ستارے ختم ہو جائیں گے اللہ ان آسمان و زمین کو لپیٹ کر رکھ دیے گا اور قیامت آ جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی کہنے لگے کہ میں تمہارے لیے امین ہوں، جب تک میں موجود ہوں تم پر فتنے نہیں آ سکتے، تم مرتد نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کہنے لگے کہ میرے صحابہ میرے امت کے لیے ایک امین ہے، ایک حفاظت کا ضامن ہے، جب یہ صحابہ چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن فتنوں کو وعدہ اس امت سے کیا ہے یہ فتنے ضرور بے ضرور آ کر لگ جائیں گے۔ محترم حاضرین، یقیناً صحابہ اکرام کی ہستیاں یہ برکت والی تھی۔ اگر ذکر کریں کہ صحابہ اکرام، آپ جانتے ہیں کہ سارے صحابہ اکرام ترتیب میں ایک جیسے نہیں تھے۔ اگر بیان کیا جائے کہ سب سے افضل کون تھے تو جو خلفائے اربعہ ہیں یہ سب سے افضل ہیں۔ ان کے بعد سب سے افضل بدری صحابہ ہیں، بدری میں بھی سب سے افضل عشرہ مبشرہ ہیں، اس کے بعد انصاری صحابہ افضل ہیں، اس کے بعد بدری صحابہ کے بعد بیت رضوان والے ہیں اور پھر احد والے ہیں۔ یہ جو ترتیب ہے خود قرآن و حدیث کے اندر مختلف جگہ پر بیان کی گئی۔ اگر مختصر کچھ صحابہ کے فضائل کو بیان کریں تو آپ نے بارہا بہت سارے صحابہ اکرام کے فضائل کو سنا ہوگا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بتائیے اس امت کے اندر سب سے افضل شخص کون ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس امت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کوئی ہے تو وہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں جنہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا تھا۔ یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر خطاب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رفیق غار تھے، اسلام لانے والے میں پہلے تھے، مال خرچ کرنے والے میں پہلے تھے، ہجرت میں ساتھ تھے، اللہ کے نبی کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ یہاں تک کہ قرآن کے اندر 3 ایسی آیتیں ہیں جو صرف حضرت ابوبکر کے بارے میں نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر سے اس قدر محبت کرتے تھے، آپ کو اس قدر مانتے تھے کہ کسی کی جرأت نہ تھی کہ آپ حضرت ابوبکر کو کوئی تکلیف دیں، کیونکہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا غصہ ہو جاتے اگر کوئی حضرت ابوبکر کو ستاتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر نے اپنے کپڑے کے ایک حصے کو اٹھا کر رکھا تھا، چہرے پر غم کے آثار تھے، سیدھے اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے اور قریب بیٹھ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور عمر کے درمیان ایک مسئلہ ہو گیا تھا، تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا، میں نے معافی مانگی مگر عمر نے مجھے معاف نہیں کیا، میں نے معافی مانگی عمر بن خطاب نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اب حضرت عمر جو حضرت ابوبکر سے لڑائی کر چکے تھے وہ حضرت ابوبکر کے گھر پر پہنچے، پتا چلا کہ حضرت ابوبکر نہیں ہے تو پلٹ کر حضرت عمر اللہ کے نبی کی مجلس کی طرف آئے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ پھوٹ پڑا، اللہ کے نبی کا غصہ پھوٹ پڑا، آپ کا چہرہ لال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر سمجھ گئے کہ میں نے شکایت کی تو اللہ کے نبی غصہ ہو گئے، فوراً اللہ کے نبی کی ران پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے اللہ کے نبی ظلم میں نے کیا تھا، اے اللہ کے نبی غلطی میری تھی، عمر کی نہیں تھی۔ جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب قریب آئے اللہ کے نبی مارے غصے سے حضرت عمر سے کہتے ہیں، اے عمر، اللہ نے مجھے نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا،
تم نے کہا کہ تم جھوٹے ہو اور اس شخص نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں. اور حضرت ابو بکر نے جتنا اپنے مال کے ذریعے اپنے نفس کے ذریعے مجھے فائدہ پہنچایا ہے تم میں سے کسی شخص نے مجھے فائدہ نہیں پہنچایا. اللہ کے نبی نے مارے غصے سے کہا کہ کتنا بہتر ہوتا کہ تم مجھے اور میرے ساتھی کو چھوڑ دیتے اور انہیں کبھی تکلیف نہ پہنچاتے. اللہ کے نبی ڈانٹنے لگے. یہ وہ دن تھا کہ جس کے بعد سے صحابہ اکرام حضرت ابو بکر کے قریب بھی نہ جاتے کہ کہیں انہیں تکلیف نہ ہو, کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام کوئی معمولی نہیں تھا. حضرت ابو بکر تو وہ تھے کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ کے نبی دیا کرتے. ایک آدمی آ کر بیان کرتا ہے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی گائے کو جوت رہا تھا, میں نے اس کے پیٹھ پر تھوڑا سا بوجھ لاد دیا تو وہ گائے پلٹ کر کہنے لگی کہ مجھے کھیتی کے لیے بنایا گیا ہے, مجھے بوجھ اٹھانے کے لیے بنایا نہیں گیا ہے. تو سارے لوگ تعجب کرتے ہیں, کیا کوئی گائے بھی زبان سے بول سکتی ہے؟ کیا گائے بھی یہ سب بول سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فوراً کہا کہ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں, میں ایمان رکھتا ہوں کہ گائے بھی بول سکتی ہے. اس مجلس میں نہ حضرت ابو بکر تھے نہ عمر تھے. اللہ کے نبی نے دونوں کا نام لے کر گواہی دیا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو ابو بکر بھی ایسا بات کی گواہی دیں گے اور عمر بھی اس بات کی گواہی دیں گے. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہاف پر ان کا ذکر کرتے فرمایا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو دیکھا اور حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا, ما نفعنی مال قط کمال ابی بکر, کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے مال دیا, بہت سارے لوگوں نے اسلام کو طاقت پہنچائی, مگر جس قدر ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا کسی اور کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے, فہل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, میں, میری جان, میرا سب مال آپ ہی کا تو ہے, اس میں احسان کس بات کی؟ اللہ کے نبی مسجد میں آتے ہیں, مسجد کے بہت سارے دروازوں کو دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں کہ سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے, ایک یا دو دروازے کھولے جائیں. تو اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کے گھر کی طرف جو کھڑکی تھی اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ ما من باب الا سد الا باب ابی بکر, کہ چاہے جس کھڑکی کو چاہے بند کر دو مگر یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے طرف کا دروازہ ہے, ان کی طرف کی کھڑکی ہے, اس کھڑکی اس دروازے کو بند نہیں کیا جائے گا. باقی چاہے سارے کھڑکی دروازوں کو بند کر دو, اس دروازے کو بند نہیں کیا جائے گا. یقیناً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کے سب سے افضل انسان تھے. ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا ذکر آتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت بھی کوئی معمولی نہیں تھی. آج اللہ معاف فرمائے, اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو حضرت عمر کے نام سے چڑھتے ہیں اور ان سے دور بھاگتے ہیں. آپ دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے. تو آتے ہی وہ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عورتوں کی آواز بلند تھی. نبی کی بیویاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بلند آواز سے کسی مسئلے میں گفتگو کر رہی تھی. جیسے ہی حضرت عمر نے سلام کیا, سارے کے سارے خواتین نبی کی بیویاں وہاں سے ہٹ گئی اور پردے میں چلی گئی. جیسے ہی حضرت عمر آ کر بیٹھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے ہنسنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی زور زور سے ہنسنے لگتے ہیں. حضرت عمر اللہ کے نبی کو ہنستا دیکھ کر کہتے ہیں, اضحک اللہ سنک, اے اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ آپ کے دانتوں کو اسی طرح ہنستا رکھے. اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی کہنے لگے کہ دیکھو, جب تک یہ سب گفتگو کر رہی تھی ان کی آواز بلند تھی, لیکن جیسے ہی تم آئے تم سے ڈر کر یہ سب کے سب بھاگ گئے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے نبی کی بیویوں کو کہا, یا عدوات انفسہن, اے اپنے نفسوں کی دشمن عورتیں, تمہیں تو مجھ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنا چاہیے. تم مجھ سے ڈرتی ہو, حق تو یہ تھا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتی ہو. اللہ کے نبی نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فواللہ ما لقیک الشیطان, اللہ کے نبی کہتے ہیں خدا کی قسم اے عمر, اگر شیطان بھی اگر تم سے کسی گلی میں ملاقات کرے گا تو شیطان بھی تمہارا مقابلہ کرنا پسند نہیں کرے گا, شیطان اس گلی کو چھوڑ دے گا. شیطان کی بھی اتنی طاقت نہیں کہ تمہارے دل میں وسوسہ ڈال سکے, تم کو گمراہ کر سکے. تم تو ایسی شخصیت ہو کہ شیطان بھی تم سے ڈرتا ہے. یقیناً حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, لو کان بعدی نبی لکان عمر, نبی تو ختم ہو گئے, انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا, لیکن اس کے بعد بھی اگر میرے بعد بھی کوئی نبی کی طاقتیں رکھتا, صلاحیت رکھتا, تو حضرت عمر بن خطاب تھے. حضرت عمر بن خطاب مشورہ دیا کرتے, آپ مشورہ دیتے, اللہ آسمان سے آیتیں نازل کرتا. حضرت عمر نے ایک مرتبہ کہا, اے اللہ کے نبی, یہ ہمارے باپ ابراہیم کا یہ مقام ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے, اس کو مصلی بنایا جانا چاہیے. اللہ کے نبی نے مشورے کو قبول کیا. دوسرے ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے مقام ابراہیم کو تمہارے لیے مصلی بنا دیا.
اللہ کے نبی کو مشورہ دیتے ہوئے حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کی بیویاں گھر کے باہر نکلتی ہیں ان کے چہرے پر پردہ نہیں ہوتا ہے, کتنا بہتر ہوتا کہ یہ پردہ کرتی, کیونکہ انہیں ایک فاسق بھی دیکھتا ہے فاجر بھی دیکھتا ہے. اللہ نے آسمان سے آیت نازل کرتے ہوئے نبی کی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا. نبی کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہی تھی. حضرت عمر گھر میں آ کر کہتے ہیں اے نبی کی عورتوں تمہیں ڈرنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے زمین میں بہت سی عورتیں رکھی ہیں, اگر اللہ چاہے تو تم سب کو نبی سے جدا کر دے اور تم سے بہتر عورتیں اللہ کے نبی کو عطا کرے. اللہ نے آسمان سے قرآن میں آیت نازل کر دے. حضرت عمر کی بات کی موافقت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر, انہوں نے جتنے مشورے دیے تھے اکثر مشوروں پر اللہ نے آسمان سے ان کے موافقت کی. منافقین مرتے تھے, منافقین چلے جاتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھانا چاہتے. عبداللہ بن ابی بن سلول جب مر گیا تو اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت عمر نے ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ کیسے ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے, آپ کو پتہ یہ منافقین کے سردار تھا. اللہ کے نبی نے مارے رحمت کے کہا کہ میں نماز پڑھاؤں گا. اللہ نے آسمان سے آیت نازل کرتے ہوئے کہا کہ ان منافقین کی نماز جنازہ ایک بار نہیں اگر آپ 70 بار بھی پڑھائیں گے اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں, اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے. بدر کا موقع تھا, 70 مشرکین پکڑے گئے تو صحابہ نے مشورہ کیا ان کا کیا کیا جائے. حضرت ابو بکر نے کہا ان سے پیسے لے کر چھوڑ دیے جائے. اللہ کے نبی نے مشورہ مانا. حضرت عمر آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ان کو چھوڑا نہ جائے, ہر انسان اپنے رشتہ دار کو لے قتل کر دے, یہ ہم سے لڑنے کے لیے اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ انہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا مشورہ لے کر ان کو چھوڑ دیا. دوسرے دن آسمان سے آیت نازل کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ مومن ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ چند پیسے کے لیے ایسا کرتے ہیں, بلکہ جو مومن ہوتے ہیں وہ زمین میں خون کو بہا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی موافقت کی. یقیناً ہم ذکر کرتے ہیں حضرت عمر کے تعلق سے, ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت طاقتور تھی, سخت مزاج تھے. یقیناً سخت مزاج ضرور تھے مگر اتنا ہی دل کے اندر تواضع بھی تھا, اتنے ہی نرم دل کے بھی تھے. آپ جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں رونے والوں میں سب سے زیادہ رونے میں حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا نام آتا ہے. آپ کے چہرے کے نیچے آثار پڑ گئے تھے, وقت کے بادشاہ تھے مگر مجال نہیں ہے کہ بادشاہ ہونے کے بعد کسی پر آپ نے ظلم کیا ہوگا. تاریخ کے اندر ایک قصہ لکھا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وقت کے امیر المؤمنین ہیں, بازار میں جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ ایک شخص جارود نام کا شخص تھا. بازار میں جا رہے تھے, خچر پر سوار تھے, اچانک ایک بوڑھی عورت نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور رکنے کے لیے کہا. حضرت عمر فوراً خچر سے اتر گئے اور بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ جا کر اس عورت کے سامنے کھڑے رہے. اب وہ عورت نصیحت کرتی ہے, نصیحت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تم کو جانتی ہوں, میں جانتی تھی کہ عکاظ کے بازار میں تمہیں لوگ عمیر عمیر کہہ کر بلایا کرتے, تم لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے. پھر میں نے سنا کہ تم جوان ہو گئے, لوگ تمہیں عمر بن خطاب کہنے لگے. پھر میں نے سنا کہ تم مسلمان ہو گئے, نبی کے ساتھی بن گئے. پھر میں نے سنا کہ تم امیر المؤمنین ہو, تم مسلمانوں کے سردار ہو. اے عمر, اللہ کے مسئلے میں ڈرنا, یہ جو ماتحت ہیں ان کے مسئلے میں ڈرنا, کسی پر ظلم نہ کرنا. ساری باتیں حضرت عمر بڑے ادب سے سن رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو جو ساتھ میں جارود تھے انہیں برداشت نہ ہوا, انہوں نے عورت کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ تم نے امیر المؤمنین کو رلا دیا, تم نے بہت زیادہ گفتگو کر دی, خاموش ہو جاؤ. تو حضرت عمر نے اس جارود کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ. جب وہ عورت اپنی بات کہہ کے چلی جاتی ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ عورت کون تھی؟ کیا وہ پتا تمہیں کون عورت تھی؟ یہ تو وہ عورت تھی کہ جس کی آواز کو, جس کی پکار کو, جس کی شکایت کو اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے سنا تھا. وہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ تھی. عمر کی کیا مجال کہ میں اس کی بات کو نہ سنوں, میں اس کی بات کو نہ کیا سنوں. یقیناً یہ ایسی مقدس ہستیاں تھی جو مزاج سے سخت تھے مگر اپنی سختی کا کبھی غلط فائدہ نہیں اٹھایا کرتے. اس کے علاوہ اگر دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کے فضائل بیان کریں بہت زیادہ ہیں. یقیناً یہ تو مہاجرین تھے, انصاری صحابہ, بڑے بڑے انصاری صحابہ. مثال کے طور پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو لیجئے, بڑی عمر کے نہیں تھے, 18 سال کے نوجوان تھے, مسلمان ہوئے, بڑے مشکل سے 18 سال انہوں نے زندگی گزاری, 36 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. اسی 18 سال کے اندر کتنی عظیم خدمتیں انجام نہیں دی. انصاری صحابی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل یمن کی طرف بھیج رہے ہیں, ایمان والے اور علم والوں کی طرف دعوت کے لیے بھیج رہے ہیں. تو آپ نے ایک بچے حضرت معاذ بن جبل کو چنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خچر پر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ جاؤ. اس سے پہلے اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا تھا انی احبک فی اللہ, اے معاذ مجھے تمہیں محبت ہے, مجھے تم سے محبت ہے اور محبت اللہ کی خاطر ہے. اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو جاتے ہوئے کہا کہ جا رہے ہو تو جانا
اور توحید کی دعوت دینا، ہو سکتا ہے کہ جب لوٹ کر آؤ تو تم مجھے زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے اندر پاؤ۔ حضرت معاذ جانے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا تھا وَأَعْلَمُكُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ بن جبل، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تمہارے درمیان اگر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے بلکہ عظیم حکمت کے مالک تھے۔ اس کے علاوہ انصاری صحابہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا آپ نے نام سنا ہے، کیسے جلیل القدر صحابی، مسلمان ہوئے 30 سال کے تھے، انتقال ہوا 36 سال کے تھے۔ کتنا عرصہ، بڑی مشکل سے 6 سال کا عرصہ اسلام میں گزارا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان 6 سالوں میں اس صحابی نے کتنی عظیم عبادت اللہ کے سامنے کی ہوگی کہ جب غزوہ احزاب کا موقع تھا، غزوہ احزاب کے وقت ان کو ایک تیر لگ جاتا ہے، زخمی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر، اللہ کے نبی کے حکم پر مسجد کے بازو میں ایک خیمہ لگایا جاتا ہے اور ان کی عیادت کے لیے 5 وقتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے ہیں، نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد ان کی عیادت کے لیے جایا کرتے ہیں۔ جب غزوۃ الاحزاب ہو گئی، ساری جنگ ختم ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے بنو قریظہ کے لوگوں کو سزا دینا چاہا جنہوں نے غداری کی تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نیچے اترو، تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو بنو قریظہ یہودیوں نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، ہم حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کو مانیں گے، کیونکہ یہ جاہلیت کے زمانے میں ان کے تاجر تھے، ان کے تجارتی پارٹنر تھے، تو لہذا انہوں نے سوچا کہ حضرت سعد ہمیں معاف کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر حضرت سعد بن معاذ ہمارا فیصلہ کرے تو ہم ان کے فیصلے پر راضی ہوں گے، ہم آپ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو بلا کر بھیجا، زخمی تھے، چل نہیں پا رہے تھے، 2 لوگ پکڑ کر لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے سعد بن معاذ، یہ تمہارے فیصلے پر راضی ہیں، جو تم ان کا فیصلہ کرو مجھے منظور ہو، بتاؤ تم ان کا کیا فیصلہ کرتے ہو۔ حضرت سعد کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو ان کا فیصلہ کروں گا اس فیصلے پر میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبراؤں گا۔ اے اللہ کے نبی، یہ سب آپ کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، جتنے لڑنے کے لائق ہیں سب کو قتل کر دیجئے، ان کے بیوی کو، ان کے بچوں کو غلام بنا لیجئے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے۔ جیسا ہی یہ فیصلہ اللہ کے نبی نے سنا، آپ کا چہرہ کھلکھلانے لگا اور آپ کہنے لگے لقد حکمت بحکم اللہ فوق 7 سماوات، اے معاذ، اے سعد، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا جس فیصلے کو اللہ نے 7 آسمان سے ان کے بارے میں کیا تھا۔ یہ مقدس ہستیاں، اسی جنگ میں حضرت سعد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی انتقال ہو جاتا ہے، جنازے کا وقت آتا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل گیا، اللہ نے 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے بھیجے۔ کتنی سال کی زندگی؟ صرف اسلام میں گزاری ہوئی 6 سال کی زندگی۔ یہ صحابہ اکرام تھے، ظاہر میں ان کے عمل کم تھے مگر ان کا ایمان، ان کا جذبہ سب سے بڑھ کر تھا۔ آج بتائیے ایسی مقدس ہستیوں پر اگر کوئی انگلی اٹھائے، محرم کا نام لے کر، یا صحابہ کی ہستیوں پر انگلی اٹھائے، کیا ایسے شخص کو مسلمان بھی سمجھ سکتے ہیں؟ جن کے ایمان کی گواہی اللہ دے، جن کے ایمان کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے، اور ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے، ایسا انسان نہ مسلمان ہو سکتا ہے نہ وہ اہل ایمان میں اسے ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کی بہت ساری ہستیاں تھی، یقیناً یہ تو مرد بہت ساری خواتین بھی تھی، حضرت ختیجہ ہو، حضرت فاطمہ ہو، حضرت عائشہ ہو، ان کی بھی بڑے بڑے مقام ہیں۔ ضروری ہے کہ جو صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ ہے اسے سمجھیں، اور بنیادی طور پر آخری بات یہ ہے کہ ہمیں ضروری ہے، ہم میں سے ہر شخص کو جاننا چاہیے کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے منہج سلف ہے کیا، صحابہ کے تعلق سے ایک مسلمان کا، ایک مومن کا عقیدہ ہونا کیا چاہیے۔ سب سے پہلے جو بھی اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، تمام صحابہ سے دل سے محبت کرنا سیکھ لے، دل سے محبت کرے۔ اگر کوئی آدمی کسی صحابی سے بھی، چاہے وہ حضرت معاویہ کیوں نہ ہو، اگر صحابی ہیں ان سے اگر وہ دل سے محبت نہیں کرتا ہے تو ایسا انسان مکمل مومن نہیں ہو سکتا۔ ایسا انسان کیا ہے؟ مکمل مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسری اہم چیز، صحابہ کے بارے میں یہ بات ہمیں ماننی ہے کہ یہ سب کے سب عادل تھے، انصاف پسند تھے، نہ انہوں نے جھوٹ کہا نہ یہ مرتد ہوئے۔ اس کے علاوہ اپنی زبانوں کو اور اپنی دلوں کو صحابہ کے بارے میں خاموش رکھیں۔ اس کے علاوہ صحابہ کے درمیان بہت ساری لڑائیاں ہوئی ہیں، ان کے اختلافات ہوئے ہیں، ان کے اختلاف کے مسئلے میں اپنی زبان کو خاموش رکھیں۔ صحابہ کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، اور اسی طرح جن صحابہ کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے انہیں جنتی کہنا۔ اور اس کے علاوہ جو خلفائے اربعہ ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی،
ان کی ترتیب کو ایسا ہی صحیح سمجھنا، یہ سب کے سب منہج اہل السنہ والجماعہ کے اندر آتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان میں سے کسی ایک نقطے میں بھی آگے پیچھے کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ وہ منہج پر نہیں ہے، وہ طریقے پر نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ سے راضی ہوا ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جس طرح اللہ نے کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ صحابہ جیسا ایمان پیدا کرنے والا بنائے، اللہ صحابہ جیسا تقوی بنائے، اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت کو بھر دے، ان کے اختلافات کے مسئلے میں اللہ ہماری زبانوں کو خاموش کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو ان کے تعلق سے پاک و صاف فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره أشهد أن محمد رسول الله